زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، ایسا کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو عورت سے برے تعلقات رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی انسان نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ دنیا میں جسے محبت کرو گے، قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے، تو محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کسی کی عبادت اور ماتھے پر پیشانی کے داغ سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ درہم اور دینار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی بہت کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے اللہ کا قرب نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں
وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بھروسہ نہیں ابر کے سائے کا، غیر عورت کی محبت کا، خوش آمدی کی تعریف کا، غرض مندی کی دوستی کا، جواری کی مالداری کا، کھانے پینے کے یاروں کا، تندرستی اور زندگی کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف لینے کے لیے پھیلاؤ اور دوسرا مخلوق کو دینے کے لیے کھولو۔ عاجزی کے ذریعے اللہ سے لو اور سخاوت سے بندوں کو دو۔ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ اور عمدہ اخلاق سے مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو غرور کس بات کا؟ کیا ہم نے سنا نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونا دل میں اندھیرے کے مانند ہے، جبکہ آخرت کے لیے پریشان ہونا دل میں نور کی طرح ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں،
سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو سدا سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے جو دن سے رات اور رات سے دن کرتا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے غور سے ہمیں سنتا ہے تو وہ پھر کبھی کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائے گا۔ 4 دن کی محبت کے لیے روتے ہو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو، وہ کبھی نہیں رونے دے گا۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے اور ڈوب جا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اپنے رب کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی تکلیف کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ انصاف سب کو چاہیے لیکن فیصلہ وہی صحیح لگتا ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ آپ جیسے جیسے لوگوں سے ملنا شروع کریں گے آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اخلاق بھی اللہ کا رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔
بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ انہیں پسند کرتا ہے جو پاک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی کے ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنی قسم پوری کرے گا اور ڈر رکھے گا تو اللہ بھی ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سی فرض تھیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اسے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گردنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ پڑھتا ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اچھے دوست آنکھ اور ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں، جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھتے ہیں۔
بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل مل ہی جائے گی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا، تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیب خود محسوس کر لیتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی۔ بے وقوف اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے اخلاق کو اونچا رکھو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو چنیں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا مگر کبھی جتلایا نہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ
کسی کو نہیں دکھانے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس رب سے چپ کے بات کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیں۔ وہ سب کے آگے تمہیں جھکنے سے بچا لے گا، صرف اس کے آگے سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا جاتا ہے انسان اتنا ہی اوپر جاتا رہتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو اپنا رب یاد نہیں۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ تیری دعائیں ضائع نہیں کرے گا، ذرا انتظار کر۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے کر رکھا ہے۔ کیوں اداس ہے اے انسان، تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہے۔ نیکی کرتے وقت کسی سے کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں رب دے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے ضد نہ کیا کرو، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ اللہ انسان کے آگے سارے راستے رکھتا ہے، مگر انسان وہی راستہ چنتا ہے جو اسے پسند ہو، اللہ کو نہیں، اور بعد میں پھر وہی انسان روتا ہے دوسرے راستوں کے لیے۔ کوئی تمہارے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو، تم اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سوا کسی سے نہ کرو۔ اور ہماری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو دنیا کی محبت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے،
ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو، دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔